لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، بے شک تمام تعریفیں حج کے اصولوں یا موضوع کو منظم اور فریم ورک فراہم کرنے والے قوانین اور اصولوں کی پابندی کے حوالے سے، تاکہ یہ آپ اور دوسروں کے لیے ایک محفوظ، آرام دہ اور ہموار حج ہو۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سعودی عرب میں موجود ان ضوابط اور قوانین کو سمجھیں اور ان کا ادراک کرے جو خاص طور پر حج کے موضوع سے متعلق ہیں۔ جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، ثقافتی اختلافات کا احترام اور قبولیت اور دوسروں کے رسم و رواج اور روایات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی اپنے ملک میں گزارتا ہے، اپنی جگہ پر، ایک خاص ثقافت میں۔ وہ یہاں صرف چند دنوں کے لیے آتا ہے، لہٰذا دوسروں سے ٹکرانا اور ان کی ثقافتوں اور خیالات کی مخالفت کرنا مثبت نہیں ہوگا، تاکہ یہ حج پر اثر انداز ہونے کا سبب نہ بنے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، دوسروں کی تصویریں لینے سے گریز کریں، خاص طور پر مناسک کی ادائیگی کے دوران اور نجی لمحات میں، کیونکہ یہ ان کی رازداری کا احترام ہے۔ سروس فراہم کرنے والوں کے کام کو منظم کرنے والے قوانین اور پالیسیاں، کمپنیاں اور محلات، مختلف سروس فراہم کرنے والوں سے وابستہ پالیسیوں کا ایک مجموعہ ہے، جیسے حاجی کی رازداری کی پالیسیاں اور اس کے ذاتی ڈیٹا کا مکمل احترام، ڈیٹا کی درستگی، اس کی تجدید اور تسلسل کو یقینی بنانا۔ اس کے علاوہ خدمات فراہم کرنے والے بہت سے ادارے پائیداری کے معیارات اور اصولوں کو لاگو کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس جگہ اور ان مقدس مقامات کی پائیداری کے لیے، مثال کے طور پر ماحول دوست طریقوں اور کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کے ذریعے، یا کوئی بھی نقصان یا چیزیں جو حج کے علاقے کو متاثر کر سکتی ہیں۔ 5ویں محور میں ہم سروس فراہم کرنے والوں کے ساتھ مثبت تعامل کے موضوع پر بات کریں گے۔ اے حاجی، اے اللہ کے مہمان، جہاں آپ کے حقوق ہیں، وہیں یہ ادارے جو آپ کو خدمات فراہم کریں گے، انہیں بھی آپ سے تعاون اور کچھ پہلوؤں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ کا مثبت تعاون اللہ کے حکم سے حج کے تجربے کو بہتر بنائے گا اور فراہم کردہ خدمات کے معیار کو بلند کرے گا۔ تعاون کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی ادارے کے خلاف کوئی شکایت یا رپورٹ کرنی ہو تو وہ صحیح اور مناسب ذریعے سے ہونی چاہیے، اور پہلا ذریعہ سعودی عرب میں وزارت حج اور عمرہ ہے۔ تو یہ وزارت اللہ ان پر اور ان تمام لوگوں پر برکت نازل فرمائے جو اللہ کے گھر کے حجاج کی خدمت کے لیے پوشاں ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ انہوں نے خدمات کی فراہمی اور شکایات کے لیے رابطے کا ایک مؤثر طریقہ کار فراہم کیا ہے۔ اے حاجی، آپ کو فراہم کردہ خدمات کے حوالے سے درپیش کسی بھی مسئلے کی اطلاع براہ راست متعلقہ حکام کو دینی چاہیے۔ مناسب ذرائع استعمال کرنے کی اہمیت کے ساتھ، چاہے وہ فون کال ہو، ای میل ہوں یا سرکاری ایپس ہوں جو آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی۔ تکنیکی پہلو میں جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، حکام کو اطلاع دیتے وقت حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کو مکمل طور پر اور وضاحت سے بیان کرے، جیسے کہ اگر اس کا ذاتی سامان گم ہو گیا ہے، یا وہ خود راستہ بھول گیا ہے، یا پھر وہ کسی لاپتہ شخص کو تلاش کر رہا ہے، تو اسے یہ تمام باتیں تفصیل سے اور واضح انداز میں حکام کے سامنے پیش کرنی چاہیے، تاکہ حکام اس کی بہتر مدد کر سکیں۔ ان سب کے لیے کچھ انتظامات ہیں جن کا وہ خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح حاجی کو لسانی مدد حاصل کرنے اور مترجمین اور کئی زبانیں بولنے والے عملے کی فراہمی کے ذریعے شکایت کے اظہار کے عمل کو آسان بنانے کا حق حاصل ہے۔ فراہم کردہ سروس کے معیار کی جانچ منظور شدہ مانیٹرنگ اداروں کے ذریعے کی جاتی ہے، جو حجاج کی ضروریات پر فوری رد عمل دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے پہلے حصے کا چھٹا اور آخری نقطہ، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، مقدس ماحول کے تحفظ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس مقصد کی اولین اہمیت یہ ہے کہ ہم اس جگہ کی حفاظت کو یقینی بنائیں جہاں ہر جگہ سے مسلمانوں کے قافلے آتے ہیں اور جس کی طرف دل کھینچے چلے آتے ہیں، جس کا ہر جگہ کے مومن اور مسلمان احترام کرتے ہیں۔ ہم اس کی حفاظت کیسے کریں؟ ہم اس کی صفائی، پاکیزگی اور پائیداری کو کیسے برقرار رکھیں؟ اے حاجی، آپ کو شروع میں اور اس ملاقات کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کا خیال رکھیں۔
کسی بھی ہدایات، رہنمائی یا قوانین پر عمل کرنے کی شروعات اپنی ذات سے کریں۔ پہلے اپنی ذات سے شروع کریں، پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں، دوستوں، گھر والوں اور اپنے ماتحتوں سے، چاہے آپ صرف ان کی رہنمائی کرنے والے اور انہیں آگاہ کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اول و آخر آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ مقدس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی ذاتی صفائی کا خیال رکھنا ہوگا۔ ذاتی صفائی کا خیال رکھنا روزانہ غسل کے ذریعے، خاص طور پر مقدس مقامات سے واپسی کے بعد۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جسم تھک گیا ہو اور اسے پسینہ آیا ہو، یا وائرس یا ارد گرد کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہو، چنانچہ ذاتی صفائی اس مقدس ماحول کو برقرار رکھتی ہے۔ ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، خاص طور پر ہجوم والی جگہوں پر اور کچھ مناسک کی ادائیگی کے دوران، اور اگر بیماریوں کا پھیلاؤ ہو تو ہمیں ان ماسکوں کا استعمال یقینی بنانا چاہیے۔ اسی طرح حاجی کو چاہیے کہ کچرا یا فضلہ پھینکتے وقت اسے مخصوص جگہوں پر ڈالے اور کھلی جگہوں سے پرہیز کرے۔ ہمیں اسے سڑکوں پہ پھینکنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں اسے ایسی جگہوں پر پھینکنے سے بچنا چاہیے جو قابل احترام ہیں، تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور فضلہ، کوڑا کرکٹ اور کچرا کسی بھی جگہ نہیں بلکہ صرف مخصوص جگہوں پر ہی پھینکنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قدرتی وسائل جیسے پانی کا احترام کریں، تاکہ نہ ضیاع ہو، نہ اسراف اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ استعمال، بلکہ میں صرف اتنا ہی استعمال کروں جتنی مجھے ضرورت ہے، تاکہ بچت ہو سکے اور میں اسے دوسرے لاکھوں مسلمانوں کے لیے چھوڑ سکوں جو حج کے سفر میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ یہ ہماری اس ملاقات کا پہلا حصہ ہے، اور اللہ عز و جل کے حکم سے دوسرے حصے میں ہم پہلے حصے کے مقابلے میں زیادہ باریک بین اور زیادہ تخصصی موضوعات پر بات کریں گے، جو کہ ایک عمومی موضوع تھا۔